ہاتھ چھوڑو ضمیر اس کا اور طلاق دو اسے۔ حلالہ کرنا تھا، ہو گیا، اب اسے اپنے نکاح میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضمیر کے ہاتھ میں ہانیہ کا ہاتھ دیکھتے وہ مشتعل انداز میں اس تک آتے ان دونوں کو الگ کرنے کی سعی کرتے چیخا۔ ضمیر نے جبڑے سختی سے بھینچے، ہانیہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی جو فہیم کی چیخ پر باقاعدہ لرزنا شروع ہو چکی تھی۔ پیچھے ہٹیں بھائی، یہ اب میری بیوی ہیں اور تاحیات میری ہی رہیں گی۔ خبردار، آپ نے نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا بھی۔ ضمیر فہیم کے سینے پر اپنے ایک ہاتھ سے دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور جھٹک گیا۔ لہجہ سرد ہوا، وہاں موجود ہر نفوس اس کی بات پر ششدر سا رہ گیا۔ یہ کیسا فریب ہوا تھا اس معصوم لڑکی کے ساتھ کہ وہ حیرت اور بے یقینی میں مبتلا گنگ انداز میں اپنے سامنے بیٹھے اپنے محرم کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل پہلے تو یہ رشتہ بندھا تھا اور اب اس پر ایک حیران کن انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر اپاہج ہے۔ سرخ جوڑے میں اپسراؤں کی مانند حسن لیے اپنے محرم کے لیے سجی وہ معصوم دوشیزہ یک تک فہیم کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اب اپنی نکلی ٹانگ نکالے ایک طرف رکھتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ حیرت ہوئی، ہونی بھی چاہیے، تم جانتی جو نہ تھی اس حقیقت کے بارے میں۔ لبوں پر طنزیہ مسکان سجائے وہ ہانیہ کے من موہنے چہرے کی جانب دیکھتے گویا ہوا۔ ہانیہ کچھ بول ہی نہ پائی، اس انکشاف نے اسے کچھ بولنے کے قابل کہاں چھوڑا تھا۔ اب اتنا حیران بھی مت ہو، میں آج کی خوبصورت رات برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری چاچی اور چچا واقف تھے اس اصلیت سے، اور تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ انہیں اچھی خاصی رقم دی گئی تھی۔ اگر تم حقیقت جاننے کے بعد شادی نہیں کرتی تو نقصان ہو جاتا نا انہیں۔ کیا خوب دماغ پایا ہے انہوں نے، استہزائیہ انداز میں کہتے وہ کہکہا لگا گیا۔ ہانیہ کی غزالی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو یک لخت اپنی جگہ بنا گئے۔ آپ نے سودا کیا میرا؟ وہ جس قدر آرام سے کہہ گیا تھا اس نے اس شادی کے لیے رقم ادا کی ہے۔ ہانیہ پر یہ بات اسی قدر زور آور بجلی کی مانند گری تھی۔ کیا اس کا وجود اس قدر ارزاں تھا کہ اسے ایک اپاہج انسان کے ساتھ باندھ دیا جاتا چند پیسوں کے عوض، اور سچائی بھی اس سے چھپائی جاتی؟ نہ جانے کتنے حسین خواب جو وہ بن بیٹھی تھی سب بھربھری ریت کی مانند ڈھیر ہوئے تھے۔ بھیگی نم آواز میں آنسوؤں بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے گویا ہوئی۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہیں سچائی کا علم ہو شادی سے پہلے، اور تم مجھ سے شادی سے انکار کر دو۔ آخر اتنی خوبصورت ہو تمہیں پانے کے لیے اپنی پوری دولت بھی لٹانی پڑے تو کوئی غم نہیں۔ ہانیہ کے عارض پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ ہانیہ اس کے لمس پر کپ کپا اٹھی۔ دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے فہیم، آپ مجھے سچائی بتا سکتے تھے۔ میں حسن پرست تو نہیں کہ آپ کی خامی سے واقف ہونے کے بعد رشتے سے انکار کر دیتی۔ ہانیہ اس کا ہاتھ جھٹکتے بھرائی آواز میں کہتے فہیم کو اشتعال کی نظر کر گئی۔ وہ یکدم اس کے نزدیک آتے اس کی تھوڑی جکڑ گیا۔ خامی نہیں ہے مجھ میں کوئی، سمجھی تم؟ کوئی خامی نہیں ہے، اور خبردار جو تم نے آج کے بعد میرا ہاتھ جھٹکا میں قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی گرفت لمحہ بلمحہ سخت ہو رہی تھی۔ تکلیف کی شدت سے ہانیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوئی۔ شادی کی پہلی رات اس قدر خوفناک بھی ہو سکتی ہے، وہ معصوم لڑکی اس بات سے انجان تھی۔ ناانصافی کی گئی ہے میرے ساتھ، آپ نے دھوکہ دیا اور آپ ذرا بھی پشیمان نہیں۔ فہیم کا انداز اسے خوف زدہ کر گیا۔ وہ جس طرح سرخ نگاہوں سے اسے گھورتے اس کی تھوڑی پر گرفت مضبوط کر رہا تھا، ہانیہ سسک اٹھی تھی۔ کیا تھا اگر یہ شخص اپنی پشیمانی کا اظہار کر دیتا، اس قدر بڑے اور بھیانک دھوکے کی معافی مانگ لیتا؟ نہیں ہوں پشیمان میں، اور کون سی ناانصافی، ایک جھونپڑی سے اٹھائے اس عالیشان گھر میں لے آیا ہوں جہاں محض آسائشیں ہی آسائشیں ہیں۔ ایک ایسی زندگی جو تم جیسی غریب گھرانے کی لڑکی محض خوابوں میں ہی تصور کر سکتی ہے۔ محبت بھری سرگوشیاں، زمانی جملے، لمس میں نرمی، کچھ تو نہ تھا، صرف ہتک آمیز لفظ اور وحشیانہ لمس تھا جو آج اس کا محرم اسے سونپ رہا تھا، اور شاید اب اس کے نصیب میں ہتک ہی لکھ دی گئی تھی۔ وہ لب سلے اس شخص کی بے حسی دیکھے گئی۔ بہت ہو گیا یہ ناٹک، ساری زندگی اب تم نے میرے ساتھ ہی بسر کرنی ہے، عادت ڈال لو۔
اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی، کیونکہ میں برداشت نہیں کروں گا، نہ ہی ہاتھ اٹھانے سے دریغ کروں گا۔ آئندہ میرے سامنے لہجہ دھیما اور آنکھیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس کی تھوڑی آزاد کرتے وہ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وارن کر گیا۔ ہانیہ نے فوراً اپنا سر جھکایا، دل پر مانو بوجھ سان پڑا تھا۔ فہیم اس کے نزدیک ہوتے اسے بیڈ پر جھکاتے اس پر سایہ فگن ہوتا چلا گیا۔ ہانیہ کا دل ہتھیلی پر آن سجا۔ وہ ابھی اس شخص کی قربت کی متحمل نہیں تھی، ابھی تو وہ سنبھلی ہی نہیں تھی اس شخص کی جانب سے ملنے والے دھوکے سے۔ تھوڑا وقت دے دے فہیم، پلیز، آج نہیں، منت بھرا انداز تھا۔ ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھتے بولی، میں بے وقوف نہیں ہوں جو آج کی رات برباد کروں۔ اب تو روز ہی تمہیں میری قربت برداشت کرنی ہے۔ یہ بہانے اور مزاحمت کرامت نہیں، ان سے نقصان ہی اٹھاؤ گی۔ مجھے مجبور مت کرنا کہ میں کبھی تم سے سختی سے پیش آؤں۔ اس کی منت کو رد کرتے سختی سے کہتے وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کی آمد و رفت میں خلل ڈال گیا۔ ہانیہ اس کے شانوں کو جکڑے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی جو شدت پکڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بے دردی سے اس کی سانسوں سے کھلواڑ کر رہا تھا۔ لمس میں نرمی مفقود تھی، وہ مزاحمت کر ہی نہیں پائی۔ اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے وہ اس کی سراہی دار گردن پہ جھکتے اپنے دانتوں اور لبوں سے مہرے ثبت کرتا اس کی گہرائیوں پر جھکتا چلا گیا۔ اس شخص کا لمس اس کے وجود پر درندگی کی مثال قائم کر رہا تھا۔ اسے خود میں سختی سے بھینچے ہر حد پار کرتے اس لڑکی کو مکمل بے بس کر گیا کہ وہ اپنی قسمت پر ماتم کو ناسی ہوئی۔ آج پھر اس عالی شان کوٹھی کے اس مخصوص کمرے سے چیخ و پکار کی آواز گونج رہی تھی، نسوانی دلسوز چیخیں جو کسی کا بھی دل چیر دیں۔ لیکن اس کوٹھی میں رہنے والا ہر شخص بے حس تھا۔ جن کے نزدیک ان کی تکلیف تو تکلیف تھی، لیکن کسی دوسرے کی تکلیف سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، سوائے اس شخص کے جو آج پھر اپنے کمرے میں بیٹھا ان چیخوں سے اپنے دل کو پھٹتا محسوس کر رہا تھا۔ اس قدر بے بس تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہوتی اس ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ آخر وہ کیوں اس عورت کو آزادی نہیں دلوا پا رہا تھا جو اس قید، اس ظلم کی مستحق نہ تھی؟ دل میں اس عورت کے لیے محض ہمدردی تھی یا کوئی اور جذبہ بھی غالب آ رہا تھا جس سے وہ انکاری تھا؟ بھلا وہ کیسے ایسی عورت سے کیسے محبت کر سکتا تھا جو کسی اور کی زوجیت میں تھی؟ یہ غلط تھا، نہیں، یہ غلط نہیں، یہ گناہ تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنے کانوں پہ ہاتھ دھرے ان چیخوں سے اپنی سماعتوں کو محروم کر رہا تھا۔ پلیز، پلیز فہیم، رک جائیں، خدا کا واسطہ آپ کو رک جائیں، میں مر جاؤں گی۔ فہیم، میری بچی ڈر رہی ہے فہیم۔ وہ فرش پر تڑپتی اپنے وجود پر در ہوتے بیلٹ کے کاری وار سے خود کو بچانے کی سعی کرتے تکلیف دہ آواز میں بولی۔ نازک وجود خونم خون تھا۔ اس کی 1 سالہ بیٹی بیڈ پر تکیے کو سینے میں بھینچے روتے ہوئے اپنی ماں پر ہوتے ظلم کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں کی غلطی؟ کیوں تم میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی؟ کیوں؟ فہیم درندہ بنا جھکتے اس کے بال دبوچے اس کے سوجن زدہ آرس پر تھپڑ رسید کرتے چیخا، غلطی ہو گئی فہیم، معاف کر دے پلیز، معاف کر دیں۔ زینب کو بخار تھا، میں اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ ہاتھ جوڑے وجود سے اٹھتے ناقابل برداشت درد کو سہتے وہ روتے ہوئے بولی، ہاسپٹل گئی تھی یا اپنے کسی یار سے ملنے گئی تھی؟ پھر اس کے کردار پر وار کیا گیا، پھر اس پر جھوٹا الزام عائد کیا گیا، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا محرم، اس کا شوہر تھا۔ اور شوہر سے زیادہ تو کوئی اپنی بیوی کے کردار کی پاکیزگی سے واقفیت نہیں رکھتا۔ وہ انسان جس کے ہر ظلم، جس کی ہر ناانصافی، جس کے ہر تلخ الفاظوں کے جواب میں وہ محض اپنی محبت لٹاتی آئی تھی، وہی شخص ہر بار اسے 2 کوڑی کا کر دیتا۔ 1 سال سے وہ نہ جانے کتنے الزام برداشت کرتی آئی تھی، مزید نہیں۔ میرا کردار آئینے کی مانند صاف ہے فہیم، مجھ پر بے بنیاد الزام مت لگائیں، مجھ پر اتنا ظلم مت کریں کہ روز محشر تک انتظار آپ کو نہ کرنا پڑے اور رب اسی دنیا میں آپ کی پکڑ کر لے۔ مت کریں داغدار میرے کردار کو۔ اپنے بال آزاد کرنے کی تگ و دو کرتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بھیگے لہجے میں کہتی اس کے قہر کو ہوا دے گئی، زبان چلائے گی مجھ سے؟ کہا تھا بد زبانی برداشت نہیں کروں گا، بہت بولنے لگی ہے، یار کے دم پر یہ ہمت آئی ہے،
ہے تو بد کردار عورت، جسے اپنے شوہر کی فکر نہیں، جو رنگ رلیاں منانے گھر سے تنہا نکل جاتی ہے، اور تجھ جیسی عورت کا میرے ساتھ گزارا نہیں۔ میں فہیم مرتضیٰ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہانیہ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ تہش و اشتعال میں مبتلا ہر چیز کو بھلائے ہانیہ کو طلاق دے گیا۔ ہانیہ ساکن ہوئی۔ لاؤنج میں موجود مرتضیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ اس دھاڑ پر صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں بیٹے کو بہو کے خلاف بھڑکانے کی؟ اب بھگتو۔ مرتضیٰ صاحب سے یہ نہ ہوا تھا، آگے بڑھ کر بیٹے کو روکتے۔ وہ لڑکی جسے دھوم دھام سے بیاہ کر لائے تھے، اس پر ہوتے بے جا ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے، لیکن وہ فہیم کے طلاق دینے پر فوراً اپنی بیوی کو ڈپٹ گئے۔ صوفیہ بیگم نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ میں کہاں جانتی تھی بات اس قدر بڑھ جائے گی۔ منہ بناتے کہتے وہ فہیم کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ جا، حرام کیا میں نے تمہیں خود پر۔ ہانیہ کے بالوں کو آزادی دیتے وہ پھولی سانسوں سمیت کہتا اس سے دور ہوا۔ ہانیہ پلکیں تک نہیں جھپک پائی۔ وہ ساکن سے اسے دیکھے گئی، گویا اسے یہ لفظ پتھر کا مجسمہ بنا گئے ہوں۔ تو اس کی وفا، اس کی محبت، اس کی خدمت کا یہ نتیجہ تھا، اس شخص سے آزادی۔ اپنے کمرے میں بیٹھا وہ شخص ان لفظوں پر پتھر کا بت بنا تھا۔ دل شدت سے دھڑکتے ساکت ہوا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ فہیم، یہ کیا کر دیا بچے تم نے؟ طلاق دے دی اسے؟ صوفیہ بیگم کمرے میں آتے ہانیہ کے وجود کو سرے سے نظر انداز کرتی فہیم کے نزدیک آتے اس کے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے بولی، موم، لے جائیں اس عورت کو میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں آج اسے ختم کر ڈالوں گا۔ بگڑے تنفس کے ساتھ وہ ہانیہ کے وجود کو خون آلود نگاہوں سے دیکھتے زہر کند لہجے میں بولا، میں لے جاتی ہوں بیٹا، تم پانی پیو، تمہاری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ سونا نہیں، جاؤ یہاں سے۔ کیا مرنا چاہتی ہو میرے بیٹے کے ہاتھوں؟ قاتل بنانا چاہتی ہو اسے؟ صوفیہ بیگم فہیم کو گہرے سانس بھرتے دیکھ تیزی سے پانی گلاس میں ڈالتے اس کے لبوں سے لگاتی ہانیہ پر چیخی، قاتل؟ قاتل تو تھا یہ شخص، ہانیہ کے ارمانوں کا، اس کی خوشیوں کا، اس کے سکون کا۔ ہانیہ کے دل سے صدا گونجی جو دل میں ہی دب کر رہ گئی۔ ساکن پلکوں میں ذرا سی جنبش ہوئی۔ یہ انسان کا کون سا روپ تھا؟ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس میں احساس کا جذبہ ڈالا گیا، لیکن ان لوگوں میں تو احساس نامی کوئی شے نہ تھی۔ یہ انسان تھے یا جانور؟ بلکہ جانور بھی رحم کھا لیتے ہیں، یہ ان سے بھی بدتر تھے۔ زخموں سے چور وجود کو سنبھالے اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ بکھرے وجود کو بمشکل سمیٹ کر وہ کھڑی ہوئی ہی تھی کہ وجود سے اٹھتی درد کی ٹیسیں اس قدر پرزور ہوئیں کہ اس کا وجود ڈھیلا پڑتے زمین بوس ہونے لگا۔ اس سے قبل وہ زمین بوس ہوتی تو مہربان بازو سے تھامتے سہارا دے گئے۔ آگ کے قید خانے میں یکدم کوئی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا بن کر آیا تھا۔ ہانیہ نے بے ساختہ اس مہربان کی جانب دیکھا جس نے اس کے گرتے وجود کو سہارا دیا تھا۔ مقابل اس کی آنکھوں کو ویران پاتے کٹ کر رہ گیا۔ کیسی اذیت رقم تھی اس کے چہرے پر۔ وجود کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جو زخموں سے چور نہ ہو۔ وجود کے زخم تو شاید بھر بھی جاتے، اس کی زخمی روح اور ناسور بنتا، زخم جو دل پر سب تھا۔ وہ اس زندگی میں تو مندمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اٹھے، ہمت کریں۔ اس کی تکلیف اسے اپنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آنسوں کا گولا نگلتے وہ اسے ہمت دلا رہا تھا۔ ہانیہ ہمت کرتے کھڑی ہوئی، اپنے بازوؤں پر دھڑے اس کے ہاتھوں کو دھیرے سے جھٹکتے اس نے اپنی باہیں پھیلائے اپنی بیٹی کو آنکھوں کے اشارے سے اپنی جانب بلایا، جو خوف زدہ نگاہوں سے کبھی اپنے باپ کو دیکھتی تو کبھی ماں کو۔ زینب تیزی سے ہانیہ کی جانب آتے اس کے سینے میں سمائی۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کرتے اپنے جلتے دل پر ٹھنڈک پڑتی محسوس کی۔ ضمیر، اسے نیکسی میں لے جاؤ۔ مرتضیٰ صاحب جو دروازے کی دہلیز پر کھڑے تھے ہانیہ کے وجود سے نظریں چرائے ضمیر سے مخاطب ہوئے، جس نے زخمی شکوہ کن نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، جسے وہ سرے سے نظر انداز کر گئے۔ شکریہ بابا، لیکن اب میرا اس گھر میں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ آپ کا بیٹا مجھ سے تعلق توڑ چکا ہے۔ پتھریلا لہجہ تھا۔ تکلیف کی آخری حدوں کو چھونے کے بعد انسان پتھر کا بن جاتا ہے، جسے مزید کسی بات کا خوف نہیں رہتا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ اپنی چاچی کے گھر؟ بی وہ یہ شہر چھوڑے نہ جانے کہاں آباد ہو گئی ہے۔ چپ چاپ انیکسی میں جاؤ،
میرے بچے کی حالت سنبھلے گی پھر ہی کچھ فیصلہ کریں گے۔ صوفیہ بیگم ہانیہ کی بات پر ناگواری سے بولتی فہیم کی جانب متوجہ ہوئی، جسے ڈھیروں دوائیاں کھلاتے اب وہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ہانیہ کی گرفت زینب پر مضبوط ہوئی۔ کوئی اور چھت بھی تو نہ تھی جہاں وہ سر چھپا سکتی۔ کیسی بے بسی تھی، کیوں وہ اس قدر کمزور تھی؟ نہ وہ اپنا دفاع کر پائی تھی، نہ اپنی بیٹی کے حق میں بول پائی تھی۔ جس رشتے کو نبھاتے نبھاتے وہ اپنا آپ ہار گئی، آج وہی رشتہ اسے بے آسرا کر کے اس کے سر سے چھت چھین گیا تھا۔ چلیں، مہربان آواز سماعتوں کی نظر ہوئی۔ وہ ایک نظر اپنے پہلو میں کھڑے ضمیر پر ڈالتے روبوٹک انداز میں قدم آگے بڑھا گئی تھی۔ اتنی رات کو وہ کہاں جا سکتی تھی؟ باہر تو درندہ تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب کوئی ان کے جال میں پھنسے اور وہ اسے نوچ ڈالے۔ مجبوراً اسے نیکسی میں ہی رات بتانی پڑی۔ صبح کا اجالا ہوتے ہی وہ یہاں سے کہیں دور چلے جانے کا فیصلہ کیے زینب کو سنبھالتے نیکسی کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ ہانیہ کے والدین بچپن میں ہی رضائے الہی سے جا ملے تھے۔ چاچا چاچی کے نزدیک وہ کسی بوجھ سے کم نہ تھی جس سے وہ جلد از جلد چھٹکارا پانے کی خاطر کسی بھیڑ بکری کی مانند کسی بھی شخص کے ساتھ باندھتے رخصت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مرتضیٰ صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا فہیم جو پولیو کا مریض، ایک ٹانگ سے اپاہج تھا اور نقلی ٹانگ استعمال کرتا تھا۔ چھوٹا بیٹا ضمیر جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ صوفیہ بیگم فہیم کے رشتے کی تلاش میں تھی کہ انہیں ہانیہ کی تصویر دکھائی دی۔ ہانیہ کی خوبصورتی انہیں مرغوب کر گئی۔ فہیم کے لیے ہانیہ سے بہتر انہیں کوئی نہ لگا، جو مالی طور پر ان سے کمتر ہونے کے ساتھ ساتھ چاچا چاچی کے نزدیک انچاہی بھی تھی۔ یوں وہ فہیم کا رشتہ لے کر ہانیہ کے گھر جا پہنچی۔ چاچا چاچی تو ان کی شان و شوکت اور چکا چوند دیکھتے پل میں حامی بھر گئے۔ فہیم کو بھی ہانیہ پسند آئی تھی۔ وہیں اس نے اپنی خامی سے ہانیہ کو ناواقف رکھنے اور اس رشتے کے لیے چاچا چاچی کو بڑی رقم ادا کی تھی۔ شادی کا 1 سال ہانیہ کے لیے کسی دوزخ سے کم نہ تھا۔ رات رات بھر فہیم کی بے درد غربت برداشت کرنی پڑتی تو اس کی بے جا مار بھی۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اس پہ ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہ کرتا اور اس کے گھر والے بھی چپ چاپ خاموش تماشائی بنے اپنے بیٹے کو انسان سے درندہ بنتے دیکھتے رہتے، سوائے ضمیر کے جو شادی کے حق میں نہ تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو باز رکھنے کی کوشش کی کہ وہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہ کریں، لیکن اس کی کسی بات کا رتی برابر بھی ان پر اثر نہ ہوا۔ دن بدن ہانیہ کے لیے اس کے دل میں جنم لیتی ہمدردی بڑھتی چلی گئی، اور ہمدردی کب محبت جیسے لا علاج مرض میں بدلی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ جب اپنی محبت کا ادراک ہوا وہ اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں صوفیہ بیگم؟ مرتضیٰ صاحب دھاڑے، جبکہ وہ صوفے کی سطح کو جکڑے اپنی زندگی کے فیصلے انہیں لیتا دیکھ رہی تھی۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں میں مرتضیٰ؟ 3 مہینے 10 دن عدت میں گزارنے کے بعد اس کا نکاح ضمیر سے کر کے حلالہ کرا دیا جائے۔ ہمارا ایک نام ہے، یہ بات گھر میں ہی رہے تو بہتر ہے۔ ہمارے دوست احباب کو ذرا بھی بھنک پڑی تو سب میرے بچے کا تماشا بنائیں گے۔ اور فہیم، اس کی حالت آپ کے سامنے ہے، بخار میں تپ رہا ہے، محبت کرتا ہے اس لڑکی سے۔ صوفیہ بیگم کے الفاظ تازیانے کی مانند ہانیہ اور ضمیر کو اپنی سماعتوں میں بجتے محسوس ہوئے۔ مرتضیٰ صاحب لب بھینچ گئے۔ بدنامی کا سامنا تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے سرکل میں یہ بات آگ کی مانند پھیل جاتی اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ موم، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، ضمیر نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے سرد لہجے میں کہا۔ بھلا وہ کیسے اس لڑکی کو نکاح میں لیتے آزاد کر سکتا تھا؟ یہ تو یوں تھا کہ محبت ایک دن کے لیے مہربان ہوئی اور اگلے دن اس نے خود محبت کو دور کر دیا۔ صوفیہ بیگم طیش میں آتے اس کی جانب پلٹی۔ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا ضمیر، ورنہ میرا مرا منہ دیکھو گے تم۔ صوفیہ بیگم دھمکی آمیز لہجے میں کہتی اسے جبڑے بھینچنے پر مجبور کر گئیں۔ امی، میں کوئی کھلونا تو نہیں جسے جب چاہا اپنا لیا جب چاہا چھوڑ دیا۔ مجھ میں مزید سکت باقی نہیں، مجھے مزید آزمائشوں میں مبتلا نہ کریں، بخش دیں۔ کامتے ہاتھ جوڑے وہ زاروں قطار روتے بولی۔ سیاہ لباس میں ملبوس سر تپیر چادر میں لپٹے وہ کپ کپاتا وجود لیے یوں کھڑی تھی گویا کسی بھی پل وہ اپنے ہوش گنوا دے گی۔ تم سے میرے بیٹے کی خوشیاں جڑی ہیں لڑکی، بہت محبت کرتا ہے تم سے کہ اپنی غلطی پر پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، بخار سے اس کا بدن تپ رہا ہے۔
تمہیں اتنی محبتیں دیں، اتنی چاہتیں اور آسائشیں دی، تھوڑی تو دید رکھو۔ صوفیہ بیگم کا انداز ملامت کرتا ہوا تھا۔ محبت؟ یہ کیسی محبت ہے آپ کے بیٹے کی؟ سر کا تاج تو کبھی بنایا نہیں، پیروں کی دھول ضرور بنایا۔ محبت تو عزت کا دوسرا نام ہے، اور آپ کا بیٹا میری عزت نہیں کرتا۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ میری آنکھوں میں ہمہ وقت ٹہری نمی کا سبب ہی وہ ہے۔ رہی بات آسائشوں کی، عورت کو اپنے ہم سفر سے اس کا ساتھ، عزت اور محبت چاہیے ہوتی ہے، پھر وہ ایک جھونپڑی میں ہی کیوں نہ میسر ہو۔ وہ ہنسی خوشی رہ لیتی ہے، اس کے نزدیک تو وہی جنت ہوتی ہے۔ اس رشتے کی بنیاد تو دھوکے پر ہی رکھی گئی تھی، جسے ہر صورت میں نے نبھانے کی کوشش کی، مگر مزید نہیں۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ ضمیر نے سرخ ڈوروں سے مزین نگاہوں کا رخ اس کی جانب کیا، جس کا بھیگا لہجہ اس کے دل پر چابک کی مانند وار کر رہا تھا۔ صوفیہ بیگم کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ مرتضیٰ صاحب پشت پر ہاتھ باندھے سر جھکا گئے۔ تمہیں ضمیر سے نکاح کرنا ہوگا، میں تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے جانے نہیں دے سکتی۔ اگر اپنی بیٹی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی، نہیں چاہتی کہ تم اس کی صورت دیکھنے کے لیے ساری زندگی ترسو، تو میرے فیصلے پر راضی ہوتے اپنی عدت پوری کرتے ضمیر سے نکاح کرو۔ چند ثانیے خاموشی کے حوالے کرنے کے بعد صوفیہ بیگم نے ایسا کاری وار کیا کہ ہانیہ کے پاس فرار کی کوئی راہ نہ بچی۔ سیاہ بھیگی نگاہیں تحیر سے پھیلی۔ ضمیر نے ضبط سے اپنے ماں باپ کی جانب دیکھا، اور پھر بے بسی کی جیتی جاگتی مورت کو، جو مزید اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی سخت خود میں مفقود پاتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ لمحوں کا کھیل تھا، اور وہ ایک فیصلہ لے چکا تھا، ایسا فیصلہ جو ہانیہ کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی سہل کر جاتا۔ قسمت اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ جس شخص نے اس کی زندگی کانٹوں سے بھرتی تھی، آج اس کے ہی بھائی کی زوجیت میں آتے وہ اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر پورے استحقاق سے بیٹھی اس شخص کی منتظر تھی، جس کی نگاہوں میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے عزت اور ہمدردی کا جذبہ پایا تھا۔ ہر احساس، ہر جذبہ اس کی ذات سے مٹتا چلا گیا۔ وہ ایک زندہ لاش کی مانند تھی، جسے جو کہا جاتا وہ لبوں پر قفل لگائے عمل پیرا ہو جاتی۔ کمرے کا دروازہ کھولے وہ گہرا سانس بھرتے اندر داخل ہوا۔ چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ بیڈ پر سرخ شلوار قمیض میں ملبوس ہانیہ کو دیکھتے اس کے دل کی دھڑکنیں عروج پر دھڑکنے لگیں۔ سیاہ آنکھیں جھکائے ہتھیلی پر انگلی پھیرتے اپنی ذات میں گمسم وہ سے نازک گڑیا کی مانند معلوم ہوئی۔ سرخ و سفید میک اپ سے عاری چہرہ، گلابی لب جو سختی سے باہم پیوست کیے ہوئے تھے، تیکھی ناک اور تھوڑی پر چمکتا سیاہ دل جو اس کی خوبصورتی کا پہرے دار تھا۔ اس قدر حسن یہ لڑکی رکھتی تھی کہ اسے نظر سے بچانے کے لیے چہرے پر پہرے دار کا ہونا لازم تھا۔ اپنے سینے میں سر اٹھتے جذبات سے ہمیشہ وہ خائف رہا تھا۔ اس عورت کے لیے دل میں پنپتی ہمدردی محبت میں بدلے اس لیے شرمندہ کر گئی تھی، لیکن اب نہیں۔ اب اسے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ میری بیوی، یہ الفاظ کس قدر سرشاری اس کے وجود کو بھر گئے تھے۔ وہ گہرا مسکرا گیا۔ دھیمے قدم بڑھاتے وہ اس کے نزدیک آتے بیٹھا۔ ہانیہ اس کی موجودگی محسوس کرتے نہ محسوس انداز میں تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ اس کا یہ کترانا ضمیر نے بخوبی نوٹ کیا۔ کترائے نہیں، میں آپ کی اجازت کے بنا آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نرم گھمبیر لہجہ جو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر جائے۔ اس کے لفظوں کی تاثیر تھی یا ہانیہ کو ان لفظوں کی توقع نہ تھی؟ تبھی حیرت زدہ سی ہوتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ حیران مت ہو، آپ میرے لیے معتبر ہیں، آپ کا سکون اور کمفرٹ میرے لیے سب سے پہلے ہیں۔ ہانیہ کو اپنی جانب حیرت سے دیکھتا پا کر وہ لبوں پر دھیمی مہربان مسکان سجائے گویا ہوا۔ ہانیہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ عادت جو نہ تھی نرم لہجوں کی، کسی نے پہلے کب کہا تھا کہ وہ اس کے لیے معتبر ہے، اس کا سکون کسی کے لیے سب سے پہلے ہے؟ اور آنکھیں؟ ہاں، آنکھیں آج تک اس نے کسی کے آنکھوں میں اپنے لیے اس قدر عزت اور نرمی کہاں دیکھی تھی، جس قدر نرمی اور عزت اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نگاہوں میں تیش دیکھا تھا، بیزاری دیکھی تھی، اپنی طلب دیکھی تھی، لیکن عزت اور نرمی نہیں۔ اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ یہ رشتہ، اس کی حقیقت، اس کی نظروں کی تپش سے خود کو جلتا محسوس کرتے وہ دھیمی آواز میں بولی،
جب ضمیر اس کی بات نرمی سے کاٹ گیا۔ یہ رشتہ مجبوری میں نہیں بنا، اس رشتے کی ایک ہی حقیقت ہے اور وہ محض یہ کہ اللہ نے آپ کو آپ کے صبر کا اجر دیتے ایک زندان سے نکال دیا ہے اور ایسے شخص کو سونپ دیا ہے جو آپ کی قدر کرنا چاہتا ہے۔ ہانیہ کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ وہ یک تک ضمیر کی جانب دیکھے گئی جس کی آنکھیں اس جذبے سے لبریز ہوئی تھیں جسے وہ محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن کبھی اس جذبے سے روشناس نہیں ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کے لفظ اسے گہری کشمکش میں مبتلا کر گئے۔ وہ نا سمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بات اس قدر پیچیدہ نہیں کہ آپ سمجھ نہ پائیں، یا آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہانیہ۔ ضمیر کے لبوں سے مسکان جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کو وہ سرشاد جو تھا اس کی محبت اسے مل گئی تھی۔ اس کے نزدیک پورے استحقاق سے بیٹھی اسے حیرت اور نہ سمجھ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب ایک معجزہ سا لگ رہا تھا، ایک ایسا حسین منظر تھا یہ کہ وہ پہروں یوں ہی اسے اپنے سامنے بٹھائے دیکھ سکتا تھا بنا بیزار ہوئے۔ ہانیہ کی پلکیں لرز اٹھیں۔ وہ جو اپنے دل کو پتھر بناتے ہر جذبات اور احساسات سے منہ موڑ چکی تھی، اس شخص کی نگاہیں، اس کے الفاظ اس کے پتھر دل پر ہلکی ہلکی دراڑیں لانے کا سبب بن رہے تھے۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا ضمیر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ بوجھ ختم ہو چکی ہے۔ اس قدر اذیت اور تکلیفیں برداشت کر لی ہیں کہ اب دل و دماغ سکون کی تلاش میں ہے۔ میں مزید کسی مشکل کا سامنا نہیں کر سکتی۔ پہلے تو میری روح آپ کے بھائی کے برتے گئے بدتر سلوک کی وجہ سے زخمی تھی، لیکن اب یہ قدم اٹھاتے وقت میری روح زخموں سے چور ہوتے دم توڑ گئی ہے۔ میں اپنی بچی کو کھونا نہیں چاہتی۔ زینب کی خاطر میں اس قدر مجبور ہوں کہ اپنے ضمیر اور نسوانیت تک کی بھینڈ چڑھا چکی ہوں۔ مجھے لفظوں کے جال میں مت الجھائیں۔ میری ذات پہلے ہی وقت کی ستم ظریفی میں الجھی ہے، مول ہو چکی ہے۔ بے تاثر دھیما لہجہ یکدم بھر آیا۔ سوکھی ویران آنکھیں نمکین پانی سے لبالب بھر اٹھیں، گلابی لب اور تھوڑی کپ کپانے لگی، اور ضمیر مرتضیٰ کا دل کیا اسے خود میں بھینج کر اس کے تمام زخموں پر مرہم لگاتے، اس کے تمام درد خود میں جذب کرتے اسے ہر درد سے رہائی دلوا دے۔ آپ سمجھ لیں، آپ کی تکلیفوں کا اختتام ہو چکا ہے۔ میں چاند تارے توڑ لانے کی بات نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کروں گا جسے مکمل کرنے کا متحمل نہیں میں بس اتنا کہوں گا کہ زینب کے لیے آپ کو اپنی نسوانیت کا سودا کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ بس مجھے اپنا ساتھ سونپ دیں، میں ہر اس شخص سے لڑ جاؤں گا جو آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں کبھی آپ کو واپس اس درندے کے حوالے نہیں کروں گا جو آپ کو محض تکلیفوں سے نوازتا آیا ہے۔ میں کبھی آپ کی بچی کو آپ سے دور نہیں ہونے دوں گا، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب نہیں بنوں گا، بلکہ میں ان سیاہ غزالی آنکھوں میں نمی لانے والی ہر وجہ کو ختم کر دوں گا۔ بس اپنا ساتھ مجھے سونپ دیں اور دیکھیں ضمیر مرتضیٰ کس طرح آپ کی ڈھال بنتا ہے، آپ کی حفاظت کرتے، آپ کو وہ خوشیاں دیتا ہے جس کی آپ حقدار ہیں۔ گلے لگا کر اس کا درد سمیٹنے کا ارادہ ترک کرتے وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے آنسو سے تر چہرے کو وارفتگی بھری نگاہوں سے دیکھتے ایک ایک لفظ میں جذبات شامل کیے بولا۔ ہانیہ کا پتھر دل یک دم دھڑک اٹھا، اور اس قدر زور سے دھڑکا کہ ہانیہ کو دھڑکنوں کی گونج اپنے کان کے پردوں سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ اس کے لفظ لفظ کی سچائی اس کی آنکھیں بیان کر رہی تھیں، اور آنکھوں سے ظاہر ہوتی سچائی کو بھلا کون جھٹلا سکتا تھا؟ آنکھیں تو آئینہ ہوتی ہیں، ہر جذبے کی عکاسی کرتی ہیں، اور آپ ایسا کیوں کریں گے؟ دل میں مچلتا سوال ہانیہ کے لبوں سے ادا ہوا۔ آخر اس ارزاں سی لڑکی کے لیے وہ اتنا سب کچھ کیوں کرے گا؟ کیونکہ محبت کرتا ہوں میں آپ سے۔ جس قدر معصومیت سے اس نے یہ سوال پوچھا تھا وہ مدھم سے ہنستے اپنی محبت کا اعتراف کر گیا۔ ہانیہ کی سیاہ آنکھیں تحیر اور بے یقینی سے پھیلی، وجود میں ایک عجب سا احساس شد و مد سے سرایت کرتا چلا گیا۔ میں بھی حیران تھا، بالکل اسی طرح، لیکن یہ محبت ہی ہے۔ میں آپ کی تکلیف پر تڑپ جاتا ہوں، مجھے آپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں، ان میں ٹھہری نمی مجھے ناگوار گزرتی ہے، ان لبوں پر خاموشی مجھے چبھتی ہے، اس چہرے پر اداسی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ میں نہیں کر پایا اپنے جذباتوں پر قابو۔ پہلے آپ کے لیے دل میں جذبات رکھنا گناہ تھا کیونکہ تب آپ کسی کی زوجیت میں تھی،
لیکن جب آپ میری ہیں تو میں بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ہانیہ ضمیر سے محبت ہے، اور یقین سے کہتا ہوں کہ یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی، کم نہ ہوگی۔ ہانیہ کے نزدیک ہوتے اس کے عارض پر ہاتھ نرمی سے رکھے، وہ اس کی آنکھیں اس کے لبوں کو انگلی کی پور سے چھوتے محبت سے گویا ہوا۔ ہانیہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ اٹھی۔ وہ کسی کی محبت ہے، کوئی اس سے محبت کرتا تھا، اسے چاہتا تھا، کسی کو اس کے آنسوں سے فرق پڑتا تھا۔ بچپن سے محرومیوں میں جینے والی لڑکی کو کوئی اس قدر چاہتا تھا، یہ ناقابل یقین تھا۔ دل کی دھڑکنیں آج پہلی دفعہ خوف کے بجائے اس شخص کے لفظوں پر دھڑک رہی تھیں۔ آج اس کے وجود میں دوڑتی سنسنی خوف کے سبب نہ تھی، بس ہانیہ کو ضمیر کا ساتھ دینا ہوگا۔ کیا آپ مجھے اپنا ساتھ سونپیں گی؟ وہ آنکھوں میں محبت کی آلوہی چمک لیے اس سے اس کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ ڈر لگتا ہے؟ گھٹی گھٹی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ خدا کا خوف کریں، اب آپ اس قدر بھی خوفناک نہیں۔ کشیدہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے وہ اس کی بات پر کرنٹ کھاتے دور ہٹتے بولا۔ ہانیہ بے اختیار ہنس پڑی، شفاف ہنسی جس کی چھنکار کے آگے دنیا کے ہر ساز و گیت پھیکے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ہنستے دیکھتا رہا۔ پہلی بار اس لڑکی کی ہنسی دیکھی تھی۔ اس کی ہنسی اس کے حسن میں اضافہ کرتی تھی۔ بلا شبہ وہ لڑکی چاہنے کے قابل تھی۔ ہنستی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں آپ، محویت سے اسے دیکھتے وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ ہانیہ کی ہنسی کو بریک لگی۔ کافی وقت بعد وہ دل سے ہنسی تھی۔ اسے اپنی ہی ہنسی اجنبی سی لگی۔ ہنسی مسکراہٹ میں بدلی اور مسکراہٹ سمٹتی چلی گئی۔ آپ سے ڈر نہیں لگتا، آپ کے بھائی سے لگتا ہے۔ وہ انتظار میں ہے کہ مجھ سے دوبارہ نکاح کرے، ورنہ پھر میری بچی مجھ سے چھین لی جائے گی۔ فہیم کو یاد کرتے ایک خوف کی لہر اس کی آنکھوں میں اٹھتی ضمیر نے محسوس کی۔ وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ اپنی بیوی کی آنکھوں میں اب اس شخص کا خوف بھی اسے منظور نہ تھا۔ اعتبار کرے مجھ پر، اس شخص کی نگاہ آپ پر نہیں پڑے گی۔ اسے آپ تک پہنچنے سے پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا اور میں مرتا جاؤں گا۔ اسے آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا، نہ ہی وہ ہماری زینب کو ہم سے چھین پائے گا۔ میں اس قدر مضبوط نہیں، لیکن آپ کے لیے مضبوط سے مضبوط تر بن گیا ہوں۔ بس اگر آپ کا ساتھ مل جاتا تو ذرا بات بن جاتی۔ لہجہ سنجیدہ تھا لیکن نرم۔ وہ اس عورت سے سختی سے بات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہانیہ نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ اعتبار کرنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ کوشش کر سکتی تھی۔ جب محبت اور خوشیاں اس کے در پر دستک دے رہی تھی تو وہ دروازہ نہ کھول کر اپنا نقصان نہیں کروا سکتی تھی۔ اس کے صبر کا پھل شاید اس کے رب نے اس انسان کی صورت میں اسے دیا تھا۔ ہانیہ نے نظریں جھکائے ضمیر کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ دھیرے سے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے وہ ضمیر کو دنیا کی ہر خوشی سونپ گئی۔ ضمیر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے گہرا مسکرا گیا۔ ساتھ دے دیا، اگر ماتھے اور آنکھوں کو بھی چھونے دے تو غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بتی سی دانتوں کی نمائش کرتے ایک اور فرمائش کر گیا۔ ہانیہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن لاکھ کوششوں کے بعد بھی اپنی مسکراہٹ پر ضبط نہ کر پائی۔ دھیرے سے سر ہلاتے اس نے اسے اجازت دی۔ ضمیر کو کمرے کی فضا کم پڑتی محسوس ہوئی۔ جس قدر وہ خوش تھا، اسے کھلی فضا میں سانس لیتے چیخ چیخ کر دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ جس سے اس نے محبت کی، اس کے رب نے اسے وہ لڑکی سونپ دی۔ اس کی محبت کو منزل مل گئی۔ فاصلہ مٹاتے وہ اس کے نزدیک آتے، اس کے ماتھے پر اپنے لب ثبت کرتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ طمانینت اور مسروریت وجود میں بڑھتی چلی گئی۔ ہانیہ کا روم روم سنسنا اٹھا۔ اس لمس میں نرمی، محبت، عزت سب شامل تھا۔ وہ لمس ناگوار نہیں گزرا تھا اسے۔ اس لمس سے کراہیت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ضمیر کے لب سے رکھتے اس کی آنکھوں کو باری باری چھوتے اس کے عارض پر اپنا لمس بکھیرنے لگے۔ وہ جذبات کی روح میں بہکتا ہانیہ کو اپنے لمس سے پرسکون ہوتا دیکھ جسارتوں پر اتر آیا تھا۔ ہانیہ اس کی تپش زدہ سانسیں اپنے لبوں پر محسوس کرتے اس کے کرتے کو مٹھیوں میں دبوچے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اجازت ہے، آپ کی اور اپنی سانسیں ایک کر دو۔ آپ کی تنہائی نزدیک آتے آپ کے وجود سے اپنا سکون حاصل کرتے اس رشتے کو مضبوط کر دوں۔ ہانیہ کے لبوں پر خمار آلود نگاہیں جمائے مخمور لہجے میں کہتے وہ ہانیہ کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔
हानिया की रंगत में गुलाल सिमट आया। जब अपना साथ दे दिया तो उसे उसके हक से महरूम रखने का कोई जवाब था ही नहीं। अस्बात में सर हिलाते वो अपने हाथ ज़मीर के गले में डालते खुद सुपुर्दगी कर गई। ज़मीर सरशार सा होते उसके लबों पर झुकते उसकी सांसों को पीते बेड पर दराज होता चला गया। उसके लम्स में इस कदर नरमी और मोहब्बत शामिल थी कि हानिया खुद को पिघलता महसूस कर रही थी। हानिया की सांसों को आज़ादी देते वो उसकी कमर में हाथ हिमायल करते उसकी जिप एक झटके से खोले, कमीज़ कंधों से सरकाते उसकी गर्दन पे झुका। अपने लबों से उसके लम्स को महसूस करते वो अपने हाथों की बेबाकी बढ़ाते हर हदूद पार करता चला गया और हानिया उसके नरम मोहब्बत भरे लम्स से पिघलती, उसकी शिद्दतों में उसका साथ देती, उसकी मोहब्बत भरी कुर्बत में भीगती चली गई। मीठी जोमानी सरगोशियाँ वो उसकी समातों की नज़र कर रहा था तो लब उसके पूर पूर को छूते उसकी खूबसूरती को सराह रहे थे। कमरे की लाइट्स मद्धम होती चली गईं और दोनों की बेतरतीब बहकती सांसों का शोर कमरे में रक्स करने लगा। आ गए तुम लोग, अब जल्दी तलाक दो। ज़मीर हानिया को सुर्ख लिबास में मलबूस, चेहरे पर ज़मीर की कुर्बत के रंग सजाए, सर पर सलीके से दुपट्टा लिए वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस ज़मीर का हाथ थामे कमरे से बाहर आई। जब सोफ़े पर बैठा फ़हीम अपनी जगह से उठते एक ही सांस में बोला। चेहरे पर इस्तराब था, तड़प थी। हानिया का हाथ ज़मीर के हाथ में देखते उसके तेवर तन उठे थे। मुर्तज़ा साहब और सोफ़िया बेगम भी वहीं मौजूद थे। हानिया अपनी निगाहें झुका गई। दिल खौफ से धड़का था, लेकिन आज एक यकीन सा था कि फ़हीम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ये यकीन पहलू में मौजूद शख्स की देन था। मैं हानिया को तलाक नहीं दूंगा भाई, और अब आपके लबों से अपनी बीवी का नाम ना सुनूं, ये मुझे कतई पसंद नहीं। ज़मीर सर्द लहजे में कहते उसे वार्न कर गया। फ़हीम ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। सोफ़िया बेगम और मुर्तज़ा साहब भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये बात उन सब को ही हैरानी में मुब्तला कर गई। होश के नाखुन लो ज़मीर, छोड़ो उसका हाथ, तलाक दो उसे। हलाला करना था, हो गया, अब उसे अपने निकाह में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़मीर की बात पर चंद लम्हे वो हैरत में मुब्तला रहा, और ये हैरत लम्हों में तैश में बदली थी। उन दोनों के नज़दीक आते ज़मीर के हाथ से हानिया का हाथ आज़ाद कराने की सई करते धाड़ा। हानिया के बदन में लर्जाहट तारी हुई। ज़मीर ने जबड़े सख्ती से भींचे, हानिया के हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। पीछे हटे भाई, ये अब मेरी बीवी है और ताहयात मेरी रहेगी। ख़बरदार जो आपने इनकी तरफ निगाह उठाकर देखा भी, मुझे मजबूर मत करें कि मैं कुछ ऐसा कदम उठा लूँ जो आपके लिए मुफीद साबित ना हो। फ़हीम के सीने पर हाथ का दबाव डालते उसे खुद से दूर झटकते ज़मीर गुर्राया। वहाँ मौजूद नफूस उसके लहजे और आंखों में शोलों से तपिश देखते शशदर से रह गए। क्या बकवास है ये? या फिर मैं ये समझूं कि मेरी नाक के नीचे तुम दोनों चक्कर चला रहे थे? दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात थे। इतना अरसा मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे और अब मेरी तलाक देने पर एक हो गए। वो पस्त सोच का मालिक था। तैशो इश्तियाल में मुब्तला एक बार फिर हानिया के किरदार को दागदार कर गया। हानिया की आंखें यकलख्त नमकीन पानी से लबरेज हुईं। मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ भाई, मेरी बीवी के किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत कहा तो आपकी ज़ुबान खींच डालूंगा मैं। इस रुए ज़मीन पर मेरे लिए सबसे पाक औरत है ये। इनके किरदार की गवाही मैं देता हूँ। दूध जैसा शफ़ाफ किरदार है इनका। अपनी हदूद मत पार करें। मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत आपकी ज़ुबान से अदा हुआ, बाखुदा मैं हर लिहाज भूल जाऊँगा। ज़मीर की धाड़ पूरे लाउंज में गूंजते दीवारों से टकराते वापस लौटी थी। हानिया नम निगाहों से उस मेहरबान शख्स की जानिब देखे गई। उसकी हिफाजत करना उस पर फ़र्ज़ था और वह अपना फ़र्ज़ एहसन तरीके से निभा रहा था। बोलूँगा, मैं देखता हूँ तो क्या करता है। इस औरत ने बेवफाई की है मेरे साथ, है इसका किरदार दागदार। मेरे ही घर में मेरे निकाह में रहते हुए मेरे ही भाई से चक्कर चला रही थी। बदकिरदार औरत। गुस्सा इंसान की अकल को अंधा कर देता है और ऐसे अल्फाज लबों से अदा हो जाते हैं जिनका असर गहरा होता है, और उन अल्फाजों से दी जाने वाली तकलीफ़ की माफ़ी भी करामत साबित नहीं होती। हानिया के आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते रुखसार पर बह निकले। ये शख्स जिस्मानी अपाहज होने के साथ साथ जहनी मफलूज भी था।
وہ भीगी निगाहों से शख्स की जानिब देख रही थी जो बिगड़ने तनफ़ुस के साथ उसकी जानिब नफ़रत आमेज़ निगाहों से देख रहा था। अगले ही लम्हे उसकी भीगी आंखें आखिरी हद तक फैली। ज़मीर के सीने में आतिश फ़िशां सा जल उठा। उसकी सांसें सुलग उठी। ऐसा तैश रगों में भरता चला गया जिसमें लम्हा ब लम्हा इजाफा ही हुआ था। जब्त खोते वो फ़हीम का कॉलर जकड़े दर पर दर वार करते उसे ज़मीन बोस कर गया। ज़मीर! सोफिया बेगम और मुर्तज़ा साहब बैक वक्त यक ज़ुबान उसे पुकार गए, जबकि हानिया का वजूद साकिन हुआ। तमाम शोर कहीं पीछे जा सोया। अब समातों में महज एक ही जुमला बाज गश्त कर रहा था, मेरी बीवी का किरदार पाक और शफ़ाफ है, मैं जान ले लूँगा तेरी। मेरी बीवी के बारे में गलीज़ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? वो बेरब्त जुमले फूली सांसों के दरमियान कहता फ़हीम पर टूट पड़ा, यहाँ तक कि फ़हीम होशो खुद से बेगाना हो गया। सोफिया बेगम हानिया को कोस रही थी, रो रही थी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर की जानिब देखे गई थी। ऐसा होता है मुहाफ़िज़, ये होता है शौहर, जो बीवी के किरदार पर उठने वाली उंगलियों को हाथ के हमरा उखाड़ फेंके, जो बीवी के लिए एक गलत लफ्ज़ कहने वाले की ज़ुबान खींच निकाले। मनहूस है ये लड़की, मार डाला इस चुड़ैल ने मेरे बच्चे को, जादूगरनी है ये। सोफिया बेगम चीखते हुए हानिया की जानिब लपकी, उसे मारने के लिए, कि ज़मीर फ़हीम के वजूद को छोड़ते उनके और हानिया के दरमियान हायल हुआ। सोफिया बेगम जो अपना हाथ हवा में रेस कर गई थी, वो अपनी छाप हानिया के आरिस के बजाय ज़मीर के आरिस पर छोड़ गया। हानिया के लब हैरत से वाह हुए। आपका बड़ा बेटा इसी बर्ताव का मुस्तहिक है मॉम। काश आपने उसकी आदतें ना बिगाड़ी होती तो आज वो औरत की इज्जत करना जानता होता। आप सच मान क्यों नहीं लेती कि भाई जहनी मरीज़ है? क्यों आप मासूम की तकलीफ़ का सबब बनते? अपने लिए सज़ा मुंतखब कर गई मॉम, ये जानने के बावजूद कि आपका बेटा जहनी मरीज़ है। आपने हानिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन वो रब बड़ा बेनियाज है। जुल्म की रस्सी ढीली छोड़ता है और जालिम उस ढील को अपनी फतह समझ लेता है, ताकत समझ लेता है। इस बात से अनजान कि जब ये रस्सी खींची जाएगी तो उसकी अना, उसका गरूर, उसकी ताकत सब पाश पाश हो जाएगा। डरे उस वक्त से जब आपका बोया काटा जाएगा मॉम। मैं, मेरी बीवी और मेरी बच्ची अब इस घर में नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मलामत ज़दा लहजे में कहते वो एक असलियत से उन्हें रोशनास करवाते सोफ़े पर लेटी ज़ैनब को गोद में उठाए अपनी बीवी और बच्ची के हमरा उस घर को छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाने चला गया। जिस घर में उसकी बीवी की इज्जत नहीं, उस घर में ठहरना वो अपनी मोहब्बत की तौहीन समझता था। क्यों रो रही हैं आप? वह ज़ैनब और हानिया को अपने फ्लैट में ले आया। तमाम रास्ता हानिया रोती रही और अब भी वो सोफ़े पर बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। जब उसके नज़दीक कदमों में बैठता उसके हाथों को जकड़े ज़मीर मुस्तफसर हुआ। हानिया ने भीगी निगाहें उठाए उसकी भूरी आंखों में देखा, जहाँ तफक्कुर नुमाया था। आप मेरी वजह से अपना घर छोड़ आए और आपके माँ बाप, भराई आवाज़ में ठहर ठहर कर अदा करती वो कोई छोटी सी मासूम बच्ची मालूम हो रही थी। ज़मीर जो उसके रोने के सबब परेशान था मुस्कुरा उठा। आप मुस्कुरा रहे हैं ज़मीर? बहुत बुरे हैं आप। उसे मुस्कुराता देख वो खफकी से कहते उसके हाथों से अपने हाथ आज़ाद करते चेहरे पर रखे रोने लगी। ज़मीर नफ़ी में सर हिलाते उसके हाथों को चेहरे से हटाते उसके चेहरे को हाथों के प्याले में थाम गया। हानिया, आप मेरी बीवी हैं, मेरी अव्वलीन तरजीह। आपकी इज़्ज़त की हिफाजत का ज़िम्मा मेरा है। घर में ही खामोश रहते आपकी बेइज्जती बर्दाश्त कर जाऊंगा तो आप यूं ही मेरे रिश्तों के हाथों जलील होती रहेंगी और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहूंगा। रिश्तों में तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप बीवी हैं, आप भी ज़रूरी हैं। वो माँ बाप हैं, वो भी ज़रूरी हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी मुझ पर वक्फ़ की है। वही आप मेरी बाकी की ज़िंदगी की साथी हैं। आपको उनका ख्याल रखना है, उनकी इज़्ज़त करनी है। वहीं उन्हें भी आपको वही इज़्ज़त देनी होगी जिसकी आप हकदार हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगी तो वो गलत है और उस घर में रहना मेरे लिए तौहीन का बायस है, जहाँ मेरी बीवी की इज़्ज़त ना की जाए। अब से ये हमारा घर है, आपका घर है। यहाँ की हर चीज़ आपकी है। जो चाहे करें, जैसे चाहे सजाएं, पर पहले मुझे नाश्ता बना कर दें। बल्कि साथ बनाते हैं। ज़ैनब सो रही है, अभी अच्छा मौका है।
बर्दारी से कहते वो हानिया के आंसू साफ करता उसके हाथ थामे बोला, आप बनाएंगे नाश्ता? आपको आता है बनाना? हानिया ने हैरत से इस्तफसार किया। नहीं आता तो नहीं, आप सिखाएंगे तो सीख जाऊंगा। किचन के जाने बढ़ते वो नरमी से गोया हुआ। हानिया मुस्कुरा गई। उस छोटे से घर के ओपन किचन का मंजर दिलकश था, जहाँ वो उसकी जसारतों से तंग आते उसे घूरती और वो डरने का नाटक करते हंस देता। कुछ ही देर बाद छोटी सी ज़ैनब ने भी उन्हें ज्वाइन किया। कई महीनों से खामोशी में डूबा यह घर कहकहों से गूंज उठा। घर की दीवारें अपने मकीनों को खुश देखते तमानियत महसूस करने लगी। ज़ैनब के बाबा आ गए। आज उनकी खैर नहीं है। जल्दी आने को कहा था और जनाब रात के 10 बजे घर लौट रहे हैं। वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। ज़ैनब पास वॉकर में मौजूद थी जब डोर बेल बजी। ज़मीर का सोचते वो न रूठे लहजे में ज़ैनब से कहती हाथ में थामा चम्मच लिए दरवाजे की जाने पड़ गई। ज़ैनब अपनी माँ की बात समझते खिलखिला उठी। हानिया ने बिना पूछे दरवाज़ा खोला और यही उसकी सबसे बड़ी खता थी। दरवाजे के बीचों बीच खड़े फ़हीम को देखते उसके हाथ से चमक छूटते ज़मीन पर गिरा। आंखों में तहय्युर आ समाया। दिल खौफ की शिद्दत से तेज़ धड़का, जबकि सुर्ख सफ़ेद रंगत तेज़ी से जर्द हुई। होश में आते उसने तेज़ी से दरवाज़ा बंद करना चाहा। जब ज़मीर उसे धिक्का देते अंदर आया, हानिया एक चीख के साथ ज़मीन बोझ हुई। क्या सोचा था तुमने कि मैं मर गया हूँ? तुम्हें यूं खुशियों भरी जिंदगी जीने दूंगा? फ़हीम ने ज़मीन पर गिरी हानिया को देखते तमस्खुर से कहा। हानिया ने पलटते खौफ ज़दा निगाहों से उसकी जानिब देखा। देखो, चले जाओ यहाँ से, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। समीर समीर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खुश्क पड़ता हलक थूक निगलते तर करते वो उसे कमज़ोर सी धमकी दे गई। दिल शिद्दत से समीर के आ जाने की दुआएं कर रहा था। समीर यहाँ होगा तो छोड़ेगा ना? वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ बस तुम और मैं हैं, और यहाँ से मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा न दे दूँ। क्या था अगर मैं तुम पर हाथ उठा लेता था? क्या था अगर मैं तुम्हें डांट देता था? मोहब्बत भी तो करता था। फिर क्यों मुझे छोड़ा? मेरी मोहब्बत की खातिर तुम मेरी मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? एक तरफ रखी कुर्सी उठाते वो हानिया के कदमों के पास रखते बड़ा जमान होते सनसनी खेज लहजे में गोया हुआ। ये मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत वो है जो ज़मीर मुझसे करता था। आपकी मार पीट बर्दाश्त की, रिश्ता निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आपने मुझे अपने पैरों की धूल समझ लिया। बीवी समझना तो दूर, आप मुझे इंसान तक नहीं समझते थे। बीवी पर हाथ उठाना किसी सूरत जायज़ नहीं। मोहब्बत की बुनियाद इज्जत पर रखी जाती है और आप मेरी इज्जत नहीं करते। आप जैसा मर्द औरत की इज्जत कर ही नहीं सकता। हानिया की आवाज़ भर आई। कुछ खौफ का असर था तो कुछ माजी की करबनाक यादें डसने लगी थी। फ़हीम ने जबड़े भींचे, उसकी जानिब देखा। कुर्सी धकेले वो उसके नज़दीक आते उसके बाल जकड़ गया। मुझ जैसे मर्द से क्या मतलब है तुम्हारा? हानिया के चेहरे पर झुकते वो गुर्राया। हानिया ने खौफ ज़दा होते अपनी आंखें बंद की। जवाब दो मुझे। उसके बालों को झटका देते वो ऊंची आवाज़ में चीख रहा था। ज़ैनब उन आवाज़ों से खौफ ज़दा होते रोने लगी। उस शख्स को अपनी बेटी की फ़िक्र तक नहीं थी। उसे गर्ज ही नहीं थी अपनी औलाद से, ना उसे ना उसके माँ बाप को। उन्हें तो पोता चाहिए था, लेकिन हानिया ने बेटी को जन्म देते उनकी नज़र में ना जाने कौन सा गुनाह सरजद किया, जिसकी सज़ा उसे साथ साथ उसकी बेटी को भी मिली। तुम जैसा मर्द ज़हनी मरीज़ है। पागल हो तुम, पागल। तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। तुम्हारी जगह पागल खाने में है। सुना तुमने? तुम पागल हो। अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनते, अपने खौफ से बंद होते, दिल से तंग आते वो आंखें खोले उसकी आंखों में देखते चीखी। फ़हीम की रंगत सुर्ख हुई, आंखों में खून सिमट आया। पागल हूँ मैं? हाँ, मैं पागल हूँ। अब बताऊंगा पागल कैसा होता है। जब तुम्हारे ज़मीर को तुम्हारी बरहना उधड़ी हुई लाश मिलेगी, तब समझ आएगा कि उसने किसकी चीज़ पर मिल्कियत हासिल की। तुम मेरी हो, मेरी। मेरी नहीं तो किसी की नहीं। पागल कहा मुझे, बताता हूँ मैं। वो हिज़यानी सा होते उसका सर फर्श पर ज़ोर से मारते चीखा। खून का तेज़ फवारा हानिया के सर से जारी हुआ। पल में सफ़ेद फर्श सुर्ख हुआ। हानिया की दिलदोज़ चीख दीवारों से टकराते वापस आई। हानिया को अपना दिमाग सुन होता महसूस हुआ। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फ़हीम अब भी बाज ना आया। हानिया के चेहरे पर झुकते उसके बालों को ज़ोर से खींचते चीखा, उठो, चीखो, अब बोलो,
पागल मुझे, वो वहशियाना लबो लहजे में कहते हानिया की गर्दन में झुकने लगा। हानिया ने बंद होती आंखों के साथ रब से ज़मीर के आ जाने की दुआ मांगी। उसमें मज़ीद सकत ना बची कि वो आंखें खोले रखती। उसकी आंखें बंद होने लगीं। आखिरी मंजर जो उसने देखा वो ज़मीर का सफ़ेद पड़ता चेहरा था। ज़मीर सोफ़िया बेगम की कॉल पर तमाम काम छोड़े तेज़ी से घर वापस लौटा था। सोफ़िया बेगम का कहना था कि ज़मीर फ़हीम तैश में मुब्तला घर से निकला है। मुर्तज़ा साहब ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह मुर्तज़ा साहब को भी ज़ख्मी कर गया। ये सुनते ही वो रश ड्राइविंग करते अपने घर आया था। दरवाज़ा खुला देख उसकी सांसें सीने में अटकीं। चंद कदम आगे बढ़ाने पर उसे जो मंजर नज़र आया वो उसके पैरों तले से ज़मीन खींच गया। रंगत तेज़ी से सफ़ेद पड़ी। इससे कबल के फ़हीम हानिया को छूता, ज़मीर उसे हानिया से दूर झटकते उसके सर पर वार कर गया। ठीक उसी पल ज़मीर की बुलाई गई पुलिस ने वहाँ आते फ़हीम को अपनी गिरफ्त में लिया। ले जाएं इसे और डालें पागल खाने में। ज़मीर सुर्ख निगाहों से फ़हीम को देखते चीखा, हानिया। हानिया की जानिब मुतवज्जे हुए वो तड़पती आवाज़ में से पुकारते तेज़ी से उस तक आते, ज़मीन पर बैठते उसके बेहोश वजूद को अपने बाजुओं में भर गया। मुर्तज़ा साहब और सोफ़िया बेगम जो अभी वहाँ पहुँचे थे, हानिया को खुद से लिपटाए ज़मीर को रोता देख अपने दिल पर हाथ रख गए। उनकी गलतियों का खुमियाजा उनके बेटे और एक मासूम लड़की को भुगतना पड़ा। हॉस्पिटल के उस कमरे में दबी दबी सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। बेड पर बैठी हानिया ज़मीर के सीने में मुंह छुपाए शिद्दतों से रोते ज़मीर को तड़पा रही थी। एक तरफ मुर्तज़ा साहब और सोफ़िया बेगम खुद को उसका मुजरिम समझते शर्मिंदा से खड़े थे। ज़ैनब सोफ़िया बेगम की गोद में थी। बस कर जाएं हानी, इस कदर रोकर क्यों मुझे तकलीफ़ दे रही हैं? ज़मीर ने बेबसी से कहा। हानिया ने उसके सीने से सर उठाते उसकी जानिब देखा। मैं डर गई थी ज़मीर, उसने मुझे मारा और मुझे जान से मार देता। मेरी ज़ैनब रो रही थी और आप नहीं थे। वो मुझे छू रहा था। वो बेरब्त जुमले अदा करती ज़मीर को बेबसी के एहसास तले मुठियाँ भींचने पर मजबूर कर गई। गलती हो गई हानि, अब कभी एक पल के लिए आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं बरवक्त आ गया था, हानिया नहीं छूने दिया उसे आपको। अब कभी वह आपके सामने नहीं आएगा। अब आपको उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। वो यहाँ नहीं है, वो कहीं नहीं है, चला गया है हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर। हानिया के आंसू साफ करते मोहब्बत से पुर लहजे में कहते हानिया को अपने सीने से लगाया। समझ नहीं आ रहा किस मुंह से माफ़ी मांगूं। अपनी ही औलाद आपकी जान की दुश्मन बन जाए तब माँ बाप को एहसास होता है कि उनकी दी गई छूट उनके लिए कितनी नुकसानदेह साबित होती है। मैंने फ़हीम को कभी किसी काम के लिए नहीं रोका। उसकी हर बेजा ज़िद पूरी की और फिर अपने बेटे की दिमागी हालत से वाकिफ़ होने के बाद भी मैं तुम्हारी शादी उससे कर गई। मैं शर्मिंदा हूँ बेटा, अपनी गलतियों पर पशेमान हूँ। हो सके तो माफ़ कर दो। सोफ़िया बेगम हानिया के नज़दीक आते हाथ जोड़े माफ़ी की तलबगार थी। जब बेटे दरिंदा बन जाएं तो खामोश तमाशाई बनते उनकी दरिंदगी देखने के बजाय उनको रोक देना ही माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। जुल्म पर खामोश रहना भी एक जुल्म है बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे साथ होती हर ज़्यादती को मैं खामोशी से देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया, ना अपने बेटे को रोका। मुर्तज़ा साहब भी निदामत में मुब्तला थे। प्लीज़ आप लोग यूँ मुझे शर्मिंदा मत करें। आपने गलती की, आप पशेमान हैं, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको माफ़ कर दिया। मेरे दिल में आप दोनों के लिए कोई खलिश बाकी नहीं रही। हानिया उन दोनों को हाथ जोड़े देख तेज़ी से बोली, तुम भी माफ़ कर दो माँ बाप को, नाराज़गी ख़त्म करो, पोती और बहू को घर ले आओ। ज़मीर को लब भींचे खामोश खड़ा देख अब सोफ़िया बेगम उससे मुखातिब हुई। आपको अपनी गलती का एहसास है मॉम डैड, मैं अब नाराज़ नहीं रह सकता। आप जिसके मुजरिम थे उसने आपको माफ़ कर दिया, फिर मैं क्यों नाराज़ रहूं। हाँ बस इतना कहूँगा कि जिस तरह धूमधाम से किसी की बेटी को ब्याह कर घर लाते हैं, उसी तरह उसका ख्याल और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है गैरों से ही हिफाजत की जाए। कभी कभार महरम रिश्ता भी दरिंदा बन जाता है और उससे हिफाजत भी ज़रूरी हो जाती है। भाई आज जिस हाल में है उस हाल में उन्हें पहुंचाने के ज़िम्मेदार आप दोनों भी हैं। बेटों को औरतों की इज्जत और एहतराम सिखाना इंतहाई ज़रूरी होता है। ज़मीर संजीदगी से गोया हुआ। सोफ़िया बेगम और मुर्तज़ा साहब शर्मिंदा होते सर झुका गए। अब बस भी करें। हानिया उन दोनों को शर्मिंदा देख ज़मीर को डपट गई। चलें घर चलें। ज़मीर उसके इस्तेहकाक भरे अंदाज पर मुस्कुराते उसे बाजुओं में भर गया। हानिया मुर्तज़ा साहब और सोफ़िया बेगम की मौजूदगी में उसकी उस बेबाक हरकत पर कुछ बोलने के काबिल न रही।
وہ شرم و خفت میں مبتلا ضمیر کے سینے میں چہرہ چھپاتے اس کے بازو پر مکہ چڑھ گئی۔ ضمیر کہا لگا گیا۔ صوفیہ بیگم گود میں موجود زینب کو چومتے مرتضیٰ صاحب کے ہمراہ ان کی تقلید میں بڑھی۔ یہ منظر پاگل خانے کے اس اندھیرے کمرے کا تھا جہاں ایک کونے میں بیٹھا شخص فرش پر پتھر سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ بال گردن سے نیچے تک آ رہے تھے، داڑھی اور مونچھیں گھنی تھیں، گویا کئی دنوں سے تراشی نہ گئی ہوں، اور لب مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ غور سے سنا جائے تو وہ لفظ میں پاگل نہیں ہوں ادا کر رہا تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں فہیم مرتضیٰ تھا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور اس قدر زور سے پڑتی ہے کہ انسان کا تمام غرور چکنا چور ہو جاتا ہے۔